كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات کے لیے، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اترنے والی قرآنی آیتیں۔ بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع کی شروعات ایک حدیث پاک سے کرنا چاہوں گا۔ پہلے وہ حدیث دیکھیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال ابن عمر ما نزل بالناس امر فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر رضی اللہ عنہ۔ رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان اور دل کے اندر داخل کر دیا ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کے زبان پر اور ان کے دل کے اندر داخل کر دیا ہے۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں، جو کچھ بھی سوچتے ہیں حق سوچتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، جس کی گواہی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ مسلمانوں کو پیش آیا اور لوگوں نے اس معاملے کے اندر کوئی رائے دی اور حضرت عمر نے کوئی رائے دی، الا نزل القرآن علی نحو ما قال عمر، تو قرآن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کی تائید کی۔ یعنی اگر کسی معاملے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوا، کسی معاملے میں دو قول آئے، لوگوں کا قول کچھ اور ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کچھ اور ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی تائید کی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بتاتے چلوں کہ جہاں اس حدیث پاک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی، وہیں رافضیوں کے اوپر، شیعوں کے اوپر یہ حدیث پاک رد ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر رافضیوں کی تردید ہے، شیعوں کی تردید ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کفر اختیار کر چکے تھے، جنہیں وہ کافر مانتے ہیں، جن کے تعلق سے رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے خلافت کو غصب کر کے حاصل کیا، جن کے بارے میں رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو ان کے قبر سے نکال کر کے سولی اور پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر رافضیوں کی تردید موجود ہے کہ جس کی تائید اللہ کرے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے،
جس کی تائید میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیتیں نازل کرے، اس کے ایمان میں کوئی آدمی شک کرے تو ایسا آدمی خود کافر ہے، خود اسلام سے خارج ہے۔ اس حدیث پاک کے بعد آئیے ان آیات کی طرف چلتے ہیں جو آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اور ان کی موافقت میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے حدیث دیکھیں، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وفی روایت قال سمعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول وافقت ربی فی ثلاث قلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی فنزلت هذه الآیہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آیت الحجاب قلت یا رسول اللہ وفی روایت واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرت علیہ فقلت عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية وزاد الامام مسلم رحمه الله وفي اسارى بدر رواه الترمذي وفي كتاب الصلاة۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس کے اندر 4 آیتوں کا ذکر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اور ان کی موافقت میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب کی تائید کی ہے۔ وافقت ربی فی ثلاث، 3 چیزوں کے اندر میں نے اپنے رب کی تائید کی ہے۔ ایک نقطہ بتاؤں، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے میری تائید کی، جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی تائید کی ہے 3 چیز میں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے 3 چیزوں کے اندر میری تائید کی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ کا ادب اور اس کا احترام یہاں پر انہوں نے سامنے رکھا۔ اللہ کے ادب اور اس کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے تائید کی، بلکہ یہ کہا میں نے اپنے رب کی تائید کی ہے 3 چیزوں کے اندر۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اگر مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنا لیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ اگر مقام ابراہیم کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے، عبادت کی جگہ بنا لیتے، ذکر و اذکار کی جگہ بنا لیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ حضرت عمر نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کہا، وہاں سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی تائید کی اور سورہ بقرہ کی اس آیت کو نازل کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو یہ ایک آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ نے نازل کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر کے یا مقام ابراہیم سے قریب ہو کر کے طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اگر مقام ابراہیم کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے بہت اچھا ہوتا۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہ پہلی آیت ہوئی۔ دوسری آیت، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا سا گھر ہے، یہاں آپ کی پاک بیویاں بھی رہتی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس کافر بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، یہود اور نصارہ بھی آتے ہیں، آپ کی مجلس میں نیک لوگ بھی آتے ہیں،
برے لوگ بھی آتے ہیں، کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دے رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے بیویوں کو پردہ کرائیں، کیونکہ آپ کی مجلس میں نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اور میری غیرت یہ کہتی ہے، میری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ آپ کے بیویوں کو برے لوگ دیکھیں، برے لوگوں کی نگاہ آپ کی پاک بیویوں کے اوپر پڑے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کتنی بہتر ہے۔ وہ معاشرہ دیکھیں، پاک معاشرہ، پاکیزہ لوگ، صحابہ کرام کی جماعت، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پاکیزہ کوئی عورت نہیں اس کائنات میں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے، اور اسی کے برخلاف آج ہم اپنے سماج کو دیکھیں، ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، جہاں پاک باز لوگوں کی کمی، پاک باز عورتوں کی کمی، اس کے باوجود پردے کا کوئی تصور نہیں، پردے کے تعلق سے کوتاہی۔ تو حضرت عمر ابھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے۔ اللہ نے آیت حجاب نازل کر دی، کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نازل کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر دی اور کہہ دیا کہ اے لوگو، تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو، کوئی سوال کرنا چاہتے ہو، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، پردے کے پیچھے سے جا کر کے مانگو، سامنے سے فیس ٹو فیس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ یہ دوسری آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اور ان کی موافقت میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل کی ہے۔ تیسری آیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ نبی کی بیویاں کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگی جو مناسب نہیں تھا، نان و نفقہ زیادہ مانگنے لگی کہ خرچ کی کمی ہے، خرچ زیادہ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ نبی کی بیویاں نبی سے دنیا مانگ رہی ہیں، آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کا سوال کر رہی ہیں، نبی سے طرح طرح کے مطالبات کر رہی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور نبی کی بیویوں سے کہتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ لوگ یہ بات سن لیں، اگر تم نبی سے بیجا مطالبہ کرو گے اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر کے تم سارے کے سارے لوگوں کو طلاق دے دیا، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تم سے بہترین عورتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے گا۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن۔ اے نبی کی بیویاں، اس بات کو کان کھول کر کے سن لو، اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دیا تو تم سے بہترین عورتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں اور آپ کی زوجیت میں آ جائیں گی۔ اس لیے نبی سے کوئی مطالبہ کرنے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے سے پہلے سوچ سمجھ لو، غور و فکر کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نصیحت کی تھی اور اللہ نے سورۃ الطلاق کے اندر اس آیت کو نازل کر دیا اور متنبہ کر دیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہ عمر جو تم کو نصیحت کر کے گئے ہیں وہ نصیحت اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دیا تو میں تم سے بہترین عورت اپنے نبی کو دے دوں گا، تم سے بہترین بیویاں اپنے نبی کو میں عنایت کر دوں گا۔ یہاں پہ دو مسئلہ بتانا چاہوں گا۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ شوہروں سے بیجا مطالبات نہ کریں، شوہر جتنا کما رہا ہے اسی میں راضی ہو جائیں، اسی میں خوش ہو جائیں، یہ پہلا مسئلہ۔
اور دوسرا مسئلہ وہ یہ معلوم ہوا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بہتر اس کائنات میں کوئی عورت نہیں. کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دیا تو تم سے بہترین عورتیں نبی کی نکاح میں آ جائیں گی، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہیں دیا. پتہ یہ چلا کہ ازواج مطہرات سے بہتر عورت اس کائنات میں کوئی نہیں. تو یہ تیسری آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی. چوتھی آیت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی وہ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے، جو سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے. بدر کے قیدیوں کا کیا مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے 70 لوگ قتل کیے گئے تھے اور کافروں کی طرف سے مسلمانوں نے بھی 70 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 70 کافروں کو قید بھی کیا تھا مسلمانوں نے. جب لڑائی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ یہ 70 قیدی ہیں، اب تم لوگ بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سے فدیہ لے لو، ان سے کچھ مال لے لو اور انہیں چھوڑ دو، کیونکہ ہمیں مال کی ضرورت ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ مال لے کر کے ان کو چھوڑ دو، میں یہ مشورہ نہیں دوں گا. میرا مشورہ یہ ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں آپ میرے حوالے کر دو، میں اپنے ہاتھ سے انہیں قتل کر دوں گا. جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں اور قید ہو کر کے آئے ہیں، آپ انہیں حضرت حمزہ کے حوالے کرو، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں آپ انہیں حضرت علی کے حوالے کریں، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو، ان کے مشورے کو لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کو چھوڑ دیا، یعنی فدیہ اور مال لے کر کے تمام قیدیوں کو آزاد کیا. اللہ نے سورۃ الانفال کی آیت نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تریدون عرض الدنیا، تم مال، دنیاوی مال چاہتے ہو. تم نے حضرت عمر کی بات کو قبول نہیں کیا، جبکہ حضرت عمر کا مشورہ اپنی جگہ پر درست تھا. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے اور تم دنیاوی مال چاہتے ہو، تم دنیا کا مال چاہتے ہو. تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اپنی جگہ پر سب سے زیادہ درست تھا. تو اس آیت کو نازل کر کے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کی، ان کے مشورے کی تائید کی. تو یہ 4 آیتیں ہوئیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی. ایک دوسری حدیث دیکھیں، وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما توفی عبد اللہ بن عبی دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلاة علیہ فقام الیہ فقلت یا رسول اللہ او علی عدو اللہ ابن عبی قال فما وقفت الا یسیرا حتى نزلت هذه الآية ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر، رواہ احمد فی مسندہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار، جب اس کا انتقال ہوا، جب یہ مرا تو عبداللہ بن عبی کا ایک لڑکا، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، وہ صحابی تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. جب عبداللہ بن عبی کی وفات ہوئی، اس کا انتقال ہوا، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مر چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری لاج رکھیں، آپ کم از کم اتنا کر دیں کہ آپ چلیں اور اپنا کرتا، اپنا قمیص دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو پہنا دوں.
بطور کفن آپ اپنا لباس دے دیں اور آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے اس دشمن کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا 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 تھا؟ کیا آپ بھول گئے کہ اس نے کون کون سی سازش کی تھی اسلام کے خلاف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی اور گئے اور اپنا قمیص بھی بطور کفن عنایت کیا اور جا کر کے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے سورۃ التوبہ کی اس آیت کو نازل کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھ لی ہے، لیکن آئندہ آپ کسی بھی ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے کی جرأت نہیں کیجئے گا جس کی وفات حالت کفر میں، حالت فسق میں اور حالت شرک میں ہوئی ہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جو کفر کی حالت میں مرا ہو اس کی نماز جنازہ آپ آئندہ نہیں پڑھیے گا۔ اور نماز جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ایسے لوگوں کے قبر پر جا کر کے آپ کو کھڑے بھی نہیں ہونا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ اور ایک مسئلہ بتاؤں، آپ دیکھیے عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص بھی دیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کے بعد بھی وہ قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس کے بعد بھی وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں تبرک، پتہ نہیں کن کن لوگوں کو بطور تبرک پتہ نہیں کون کون سی چیزیں لے جا کر کے قبر کے اندر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب میں ہلکا پن آ جائے گا یا عذاب ہٹ جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بابرکت اس روئے زمین پر کون ہے؟ آپ نے اس منافق کو اپنا کرتا بھی دیا، آپ نے جا کر کے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کے بعد بھی یہ عبداللہ بن ابی قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس کے بعد بھی یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکتی، اگر کوئی چیز کسی کو بچا سکتی ہے تو اس کا عمل صالح بچا سکتا ہے، جو عمل اس نے حالت توحید میں کیا ہو، جو عمل اس نے خالصاً لوجہ اللہ کیا ہو۔ تو یہ 5ویں آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ ایک اور حدیث دیکھیں، میں صرف آیات کا ذکر کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کتنی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو کوئی ایسی آیت نازل کر جس کے اندر صریح طور پر یہ بیان موجود ہو کہ شراب حرام ہے۔ تو اللہ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت نازل کی۔ وہ آیت کون سی؟ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ شراب میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن شراب کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے، بعض صحابہ تو شراب پینے سے رک گئے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ نے یہ کہا ہے کہ نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، تو ہم نقصان کو چھوڑ دیتے ہیں اور فائدے کو لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور یہ آیت ان کے سامنے پڑھی۔ حضرت عمر نے جب اس آیت کو سنا تو دوبارہ اللہ سے سوال کیا، کہا اے اللہ، کوئی ایسی آیت نازل کر جس میں صریح طور پر، صاف طور پر یہ بیان موجود ہو کہ شراب حرام ہے۔ اللہ نے سورۃ النساء کی ایک دوسری آیت نازل کی کہ اے مومنو، شراب پی کر کے حالت نشہ میں جب تم ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ بھائی اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، تو جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم شراب نہیں پیئیں گے، جب نماز کا وقت نہیں ہوگا تو ہم شراب پیئیں گے۔
یہ تصور پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ کوئی ایسی آیت نازل کر جس میں صاف طور پر یہ بیان موجود ہو کہ شراب حرام ہے۔ اللہ نے ایک تیسری آیت نازل کی سورۃ المائدہ کی، جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ شراب حرام ہے۔ اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ شراب جو ہے ناپاک چیز ہے، اس کے قریب مت جاؤ۔ فاجتنبوہ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام کی جماعت، شراب مکمل طور سے حرام ہے، اب شراب کے قریب نہیں جانا، اب شراب کو تم چھوڑ دو۔ فہل انتم منتہون، کیا تم شراب کو چھوڑو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو کہا اے اللہ انتہینا، اب ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اس آیت کا نزول ہوا اور صحابہ کرام کو پتا چلا کہ شراب کی حرمت کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ گئی۔ صحابہ نے فوراً شراب کو اٹھا کر کے پھینکنا شروع کر دیا۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب پینے کے لیے شراب ہاتھ میں لے کر کے منہ تک رکھ چکا تھا اور اسے یہ پتا چلا کہ شراب کی حرمت پر آیت نازل ہو چکی ہے، اس نے فوراً شراب کو وہیں اٹھا کر کے پھینک دیا، کہا اب شراب کی حرمت کے بعد ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عمل قرآن کے اوپر۔ اللہ نے شراب کی حرمت پر آیت نازل کی، صحابہ رک گئے، صحابہ باز آ گئے۔ ہمارا عمل کیسا؟ آج عمل کرنا تو دور کی بات، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار، نہ قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار، نہ قرآن کی طرف دیکھنے کے لیے تیار۔ کتنے گھر ایسے ہیں جس میں قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار جمع ہوا ہے، ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ اس قرآن کو اٹھا کر کے اس کے گرد و غبار کو صاف کر سکے۔ اس کے بعد مسلمان کہتا ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم اور آپ یہ رونا روتے ہیں کہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں دنیا میں رسوا کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کیا، تب ہم نے شکایت نہیں کی۔ ہم اللہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کے احکام کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی نازل کی ہوئی کتاب کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کیسے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے؟ اور حضرت عمر کا ہی یہ قول سن لیں، کسی موقع پر کہا تھا کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلند بھی کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ ذلیل بھی کرتا ہے۔ تو قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی، حضرت عمر کی تائید اللہ کر رہا ہے، تو کسی کی برات میں 18 آیتیں نازل ہو رہی۔ آپ اٹھائیے واقعہ افک کو پڑھیے، سورۃ النور کی 18 آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں اللہ نے نازل کی ہے۔ آپ اٹھائیے کعب بن مالک کے قصے کو، وہ 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو سورۃ التوبہ کے اندر آیت نازل کی اور بتا دیا کہ اے میرے صحابہ، ہم نے آپ کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابیات ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر کی تائید میں اترنے والی یہ 6ٹھی آیت ہے۔ 1-2 آیتیں اور دیکھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اب ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں آدمی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ معاملہ ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ اس آدمی نے حضرت عمر کو یہ بتلا دیا، کہا دیکھیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر کے آئے ہیں، نبی نے فیصلہ دے دیا ہے،
نبی کا فیصلہ میرے موافق ہے اور اس کے خلاف ہے، لیکن اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں باہر کھڑے رہیے، گھر کے اندر جاتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور باہر آ کر کے اس کا سر قلب کر دیتے ہیں۔ اب یہ آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھی کا سر قلم کر دیا ہے، تو دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر نے ایک آدمی کا سر قلم کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جرأت نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی مومن کا سر قلم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسلمان، کسی مومن کو نہیں قتل کر سکتے۔ اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی حضرت عمر کی تائید میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کی قسم وہ آدمی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اگر عمر نے اس کا سر قلم کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، عمر نے ایک کافر کا سر قلم کیا ہے، ایک کافر کو قتل کیا ہے، کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں، آپ کی موافقت میں۔ ایک دو آیتیں اور بچی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، سونے کا وقت ہے، آپ کا ایک غلام ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا غلام گھر کے اندر بلا اجازت کے، بلا پرمیشن کے داخل ہو گیا، حضرت عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ سونے کا وقت ہے تو آدمی کس حالت اور کس حیات اور کس شکل میں ہوتا ہے وہ اسے خود نہیں پتا ہوتا۔ کپڑے اٹھے ہوئے ہیں، جسم کا کوئی ایسا حصہ دکھ رہا ہے جو دکھنا نہیں چاہیے۔ یہ غلام حضرت عمر کا یہ خادم داخل ہوتا ہے، حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوراً اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ تو قرآن کی کوئی آیت نازل کر دے جس میں تو یہ بتا دے کہ کب اجازت لے کر کے داخل ہونا ہے اور کب بلا اجازت داخل ہونا۔ اللہ نے سورۃ النور کی یہ آیت نازل کی، کہا 3 وقت ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان 3 وقت میں کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو بلا اجازت داخل نہ ہو۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں، کسی کے پرسنل روم میں داخل ہو، اگر نماز فجر سے پہلے کا وقت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اجازت لے لے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اجازت لے کر کے داخل ہو، بلا اجازت داخل نہ ہو، کیونکہ نماز عشاء کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت وقت الظہیرہ، قیلولہ کا وقت، جسے ہم کہہ لیں دوپہر کا وقت، جس میں آدمی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد آرام کرتا ہے، تھوڑا اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے تھوڑے دیر کے لیے سوتا ہے، وقت الظہیرہ جسے ہم قیلولہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ان 3 اوقات میں اللہ نے آیت نازل کی کہ ان 3 اوقات میں اگر کوئی آدمی داخل ہونا چاہتا ہے تو اجازت لے کر کے داخل ہو، بلا اجازت داخل نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب چاہتا ہے کہ جس کے روم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ آداب کیا ہے گھر میں داخل ہونے کے۔ کسی کے پرسنل روم میں جانا ہو تو اس کا ادب کیا ہے؟ آدمی دروازہ کھٹکھٹا لے، آدمی باہر سے آواز دے دے، آدمی باہر سے پوچھ لے، سلام کر لے، اجازت کا جو بھی طریقہ ہے آدمی وہ طریقہ اختیار کرے، اور اس کے بعد اگر اجازت ملتی ہے تو داخل ہو، اجازت نہیں ملتی ہے تو وہاں سے لوٹ آئے۔ تو یہ بھی آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ آخری آیت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی، اور یہ تقریباً 12 آیتیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جو حضرت عمر کی تائید میں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ 12ویں آیت وہ یہ ہے کہ ایک بار ایک یہودی نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ محمد کا جو ساتھی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر کے نازل ہوتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام، یہ ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر سے یہودی نے کہا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوراً انہوں نے ٹوک دیا، کہا جبریل کسی کے دشمن نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نازل کی کہ جو آدمی یہ کہے کہ جبریل میرا دشمن ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ اس کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ تو ایسے لوگ پسند نہیں ہے جو اللہ کے فرشتوں کو برا بھلا کہے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کو اپنا دشمن کہے، اللہ کی کتابوں کو اپنا دشمن سمجھے، اللہ کے فرشتوں کو اپنا دشمن سمجھے، جبریل کو اپنا دشمن سمجھے، میکائیل کو اپنا دشمن سمجھے، تو گویا کہ وہ اللہ کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو یہ 12 آیتیں ہوئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ ویسے امام سیوطی رحمہ اللہ نے تقریباً 20 آیتوں کا ذکر کیا ہے جو حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوئی، لیکن 8 آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو احادیث ہیں یا تو انہیں موضوع یعنی گڑھا ہوا کہا ہے، یا تو کہا ہے کہ یہ حدیث اس قدر ضعیف ہے کہ اس سے حجت اور اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ لیکن یہ 12 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ دعا کریں کہ الہ العالمین ہم لوگوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔